بسم الله الرحمن الرحيم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ پچھلے کئی خطبات جمعۃ المبارک سے وراثت کا موضوع جاری ہے کہ وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے۔ آج اس حوالے سے انشاءاللہ یہ آخری خطبہ ہوگا اور اس میں قرآن کریم میں وراثت کے جو باقی ماندہ احکام بیان ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں وراثت کے حوالے سے 3 بڑی مشہور آیات ہیں۔ ہر آیت تقریباً آدھے پیج کے برابر ہے، تو یہ تقریباً 1.5 سے 2 صفحات پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کی موٹی موٹی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر اصحاب الفرائض یعنی جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ کچھ ورثاء ان کے حصے مقرر ہوتے ہیں، طے شدہ ہوتے ہیں، نصف، چوتھا یا 8واں یا چھٹا یا 1/3 یا 2/3 وغیرہ۔ کچھ ایسے ورثاء ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہوتے، وہ باقی سارا مال اگر اصحاب الفرائض موجود ہوں تو، اور اگر اصحاب الفرائض نہ ہوں تو وہ کل مال لیتے ہیں اور ان کو اسبہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسبہ کی زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، اگرچہ اشارے موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں اسبہ کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اصحاب الفرائض میں زیادہ عورتیں آتی ہیں اور اللہ نے اصحاب الفرائض کے حصے طے کر دیے ہیں، چونکہ یہ عورتوں کے حصے ہیں اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں تو اللہ نے ان کے حصے قرآن کریم میں بالتفصیل بیان کر دیے اور طے کر دیے تاکہ ان کے حصے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اور مرد جو زیادہ تر اسبہ ہوتے ہیں ان کو اللہ نے بعد میں وارث بنایا ہے، تفصیل گزر چکی ہے پہلے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا کتنا تحفظ کیا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کا غیروں کا اعتراض کرنا تو سمجھ آتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے مسلمان نہ ہونے کی کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی وجہ بیان کرنی ہے، لیکن المیہ تب ہے جب یہ اعتراض مسلمانوں کے ذہنوں میں آ جائے اور مسلمان اس اعتراض کو حل کرنے کی بجائے اپنے ذہن میں شکوک و شبہات لے کے بیٹھے رہیں۔ اسلام میں وراثت میں عورتوں پر ظلم ہوا ہے، کم حصہ دیا گیا ہے، اسلام نے تو عورتوں کے حقوق کا بہت تحفظ کیا ہے۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں وراثت کی لمبی آیات، اگرچہ اور آیات بھی ہیں قرآن کریم میں، چھوٹی آیات، ان میں ضمنی کچھ باتیں ہوئی ہیں، حصے بیان نہیں ہوئے، حصے انہی 3 آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء میں جو سب سے اہم اولاد، بیٹا ہے یا بیٹی تھوڑے ہوں یا زیادہ، پوتا ہے یا پوتی تھوڑے ہوں یا زیادہ، ان کے حصے بیان فرمائے ہیں، اور اولاد میں نواسہ نواسی نہیں آتے۔ پہلی آیت کے ہی دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین نے وراثت میں دوسری نمبر 2 جس کی اہمیت زیادہ ہے، اصول، ماں باپ، ان کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ ماں باپ یا پھر دادا دادی اور نانا نانی وغیرہ جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اولاد اور ماں باپ کا حصہ، دادا دادی وغیرہ کا حصہ بیان ہوا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اس کے پہلے آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے حصے بیان کیے ہیں۔ پچھلے جو میرا خطبہ تھا اس میں نے ان کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اب جو باقی 1.5 آیت ہے تقریباً، یعنی وراثت میں آدھے احکامات، 1.5 آیت وہ اولاد، ماں باپ اور پھر میاں بیوی کے حصے ہیں۔ باقی 1.5
1.5 آیت یہ ساری کی ساری بہن بھائیوں کے بارے میں. بہن بھائیوں کے حصوں کی اللہ نے کافی تفصیل بیان فرمائی ہے. اور بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. بہن بھائی ان کا مرنے والے سے یہ تعلق ہوتا ہے کہ نہ تو یہ مرنے والے سے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو مرنے والے کی فروع یا اولاد کہا جائے، نہ مرنے والا ان سے پیدا ہوتا ہے کہ انہیں مرنے والے کے اصول یا ماں باپ قرار دیا جائے، نہ یہ فروع میں آتے ہیں نہ یہ اصول میں آتے ہیں. اس کے باوجود ان کا مرنے والے سے خون کا تعلق ہوتا ہے. ان کا میاں بیوی کی طرح میاں بیوی کا تعلق خون کا نہیں ہوتا، ان کا تعلق نکاح کا ہوتا ہے. نکاح کا تعلق وہ پیدائش سے نہیں ہوتا، وہ نکاح کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ناچاکی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو نکاح کا تعلق ختم بھی ہو جاتا ہے. اگر نکاح ہو گیا اور نکاح کے درمیان کوئی فوت ہو گیا طلاق سے پہلے تو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اگر نسبت طے ہو گئی، منگنی ہو گئی، نکاح ہی نہیں ہوا، یا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، بعد میں طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد کوئی فوت ہو گیا تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے. نکاح کا جو معاملہ ہے میاں بیوی کا یہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے. لیکن یہ جو خون کا تعلق ہے اولاد کا، چاہے وہ بیٹا بیٹی ہوں یا پوتا پوتی، یا ماں باپ کا چاہے وہ ماں باپ ہوں، دادا دادی، نانا نانی ہوں، یا اب جو ہم بہن بھائی کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، یہ خون کا تعلق ہے. یہ پیدائش کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ بعد میں پیدا نہیں ہوتا. اور پھر جب یہ پیدائش کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو یہ مرتے دم تک رہتا ہے. نہ یہ تعلق ہم کہیں کہ ہم بنائیں گے تو بنے گا، توڑیں گے تو ٹوٹ جائے گا، نہ ہم اس کو بناتے ہیں نہ ہم اس کو توڑ سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے. نکاح کے بارے میں ہم تدبیر کرتے ہیں اپنی، باقی فیصلہ وہاں بھی اللہ کا چلتا ہے. کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہماری اس میں تدبیر بھی شامل ہوتی ہے، یہاں شادی کرنی ہے یہاں نہیں کرنی. توڑنے میں بھی بڑی حد تک ہمارا کردار ہوتا ہے، اگرچہ فیصلے اللہ کے چلتے ہیں. یہ خون کا جو تعلق ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتا، نہ یہ آگ کرنے سے ختم ہوتا ہے. کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو آگ نہیں کر سکتے، جی میں اپنے بچوں کو وارث نہیں بنانا چاہتا، وہ میرے نافرمان ہیں. نہ کوئی نافرمان اولاد، اللہ معاف کرے، وہ اپنے ماں باپ کو آگ کر سکتی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے وراثت پہ میرے ماں باپ شریک ہوں. نہ بہن بھائی دوسرے بہن بھائیوں کو محروم کر سکتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو بہن بھائی بھی وارث بن جاتے ہیں. اگر اولاد ہو ہی نہ، یا اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، پوتے نہ ہوں، تب پھر بہن بھائی بھی وارث بن جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی بہن بھائیوں کو وارث نہیں بننا چاہیے، بہن بھائی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہماری وراثت ہماری اولاد میں ہی مکمل ہو جانی چاہیے. یہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور انسان کسی کو آنکھ بھی نہیں کر سکتا، کسی سے رشتہ ختم بھی نہیں کر سکتا. آپ دنیا میں جتنا مرضی کسی سے ناراضگی کر لیں، آپ 50 سال کسی سے بات نہ کریں، اس نے آپ کا وارث بننا ہے، آپ نے اس کا وارث بننا ہے. اللہ نے جو رشتہ بنا دیا ہے وہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. خون کا رشتہ پیدائش سے ہوتا ہے اور مرتے دم تک رہتا ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا، چاہے آپ اس میں کتنی ناچاکی کیوں نہ ہو. ہاں خون کے رشتے میں ایک صورت ہے کہ جب کوئی وارث نہیں ہوگا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب ان کا دین ایک دوسرے سے مختلف ہو یا کسی نے قتل کر دیا ہو، ورنہ خون کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. ہم اس کو جتنا مرضی ختم کریں اور جتنا مرضی خراب کریں تو کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم تو کسی سے 30 سال اور 50 سال بات نہ کریں اور اللہ اس کو ہمارا وارث بھی بنا رہے ہیں. تو ہمیں معاملات اپنے دنیا کے اندر ہی ٹھیک کر لینے چاہیے. کسی کی زیادتی ہو اس زیادتی کو برداشت کر لینا چاہیے، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہن بھائیوں کے بارے میں، تو میں ذکر کر رہا تھا بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ دونوں شریک ہوتے ہیں ان میں، یعنی میں ہوں، میرا اگر کوئی بھائی ہے تو وہ میرا اس میں اور وہ ایک ماں اور ایک باپ دونوں میں شریک ہیں.
تو وہ ایسا میرا بھائی میرا سگا بھائی ہوگا. اس کو ہم عربی میں الاخ الشقیق کہتے ہیں اور اردو میں سگا بھائی کہتے ہیں. ایسا بھائی یا ایسی بہن کہ میں اور وہ ماں باپ دونوں میں شریک ہوں, ہماری ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو. تو یہ سب سے قریبی بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, سگے بہن بھائی. دوسری قسم بہن بھائیوں کی کہ میں اور میرا ایسا بھائی یا ایسی بہن کہ ہمارا باپ ایک ہے, مائیں مختلف ہیں. اگر والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں, زیادہ شادیاں کی ہیں, تو ایک بیوی سے ہونے والا بیٹا دوسری بیوی سے ہونے والا بیٹا, تو یہ دونوں آپس میں باپ شریک بھائی ہیں. ان کی ماں ایک نہیں ہے, ان کا باپ ایک ہے. تو دوسری قسم باپ شریک بھائی جن کو اللاتی بھائی بھی کہتے ہیں. اور تیسری قسم بہن بھائیوں کی جن میں جو ماں شریک ہوتے ہیں, باپ ایک نہیں ہوتا, ماں ایک ہوتی ہے ان دونوں کی. ہم عام طور پر جو سگے بہن بھائی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سگے بہن بھائی ہیں, اور جو باپ شریک بھائی ہیں یا ماں شریک بھائی ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ستیلے بھائی ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ وہ ستیلے بھائی نہیں ہوتے. یہ تینوں قسمیں سگے بہن بھائیوں کی ہیں. اس معنی میں سگے کہ یا تو یہ ماں باپ دونوں میں شریک ہیں ہمارے ساتھ, یا یہ ہمارے ساتھ باپ میں شریک ہیں, یا یہ ہمارے ساتھ ماں میں شریک ہیں. اور یہ تینوں قسم کے بہن بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں. ان تینوں قسم کے بہن بھائیوں کا ایک دوسرے سے وراثت کا حصہ ہوتا ہے. ان کا آپس میں پردہ نہیں ہوتا اور ان کی آپس میں شادی بھی نہیں ہو سکتی, تینوں قسم کے بہن بھائیوں کی. ہاں, ایک اور بھی بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ ستیلے بہن بھائی ہوتے ہیں. وہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ اگر کوئی ایسا مرد جس کی شادی ہوئی, بیوی اس کی فوت ہو گئی یا طلاق ہو گئی, اس کی اولاد موجود ہے, اور کوئی ایسی عورت جس کی پہلے شادی ہوئی, اس کا شوہر فوت ہو گیا یا اس سے طلاق ہو گئی شوہر سے, اس کی اولاد بھی موجود ہے. اگر اولاد والا مرد کسی اولاد والی عورت سے شادی کر لے تو ان دونوں کے آپس میں شادی کرنے سے ان کے بچے جو ہیں ہم ان کو بہن بھائی کہتے ہیں. ان کے بچوں کا آپس میں اس معنی میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ مثلا مرد کا بیٹا ہے, عورت کی بیٹی ہے, تو مرد اور عورت نے شادی کر لی, تو اب یہ جو بیٹا بیٹی ہیں ان کا آپس میں نہ یہ سگے بہن بھائی ہیں, نہ یہ باپ شریک بہن بھائی ہیں, نہ یہ ماں شریک بہن بھائی ہیں. ان کو آپ کہیں کہ یہ ستیلے بہن بھائی ہیں. ان کا آپس میں پردہ بھی ہوتا ہے, ان کا آپس میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہوتے, ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے. تو جو سگے بہن بھائی ہوں یعنی ماں باپ شریک, یا صرف باپ شریک, یا صرف ماں شریک, تو یہ سب ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں, اور ان کا آپس میں پردہ بھی نہیں ہوتا, اور ان میں آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دوسری آیت کا آخری حصہ ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا ہے. ماں شریک بہن بھائیوں کا یعنی میت میں اور ان میں صرف ماں کا واسطہ ہے, باپ ان کا ایک نہیں ہے. اور جو آخری آیت ہے وراثت کی جو سورہ نساء کی ہے, تو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 2 آیتیں اکٹھی ہیں, اور جو آخری وراثت کی لمبی آیت ہے اس میں بھی بہن بھائیوں کا حصہ ہے. وہ سورہ نساء کی آخری 176 نمبر آیت ہے, اس میں بھی اللہ نے بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا ہے. وہاں کون سے بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہوا ہے؟ وہاں سگے بہن بھائیوں کا یعنی ماں باپ شریک یا صرف باپ شریک, سگے بہن بھائی ہوں یا باپ شریک بہن بھائی ہوں. سگے بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق زیادہ مضبوط ہوتا ہے. صرف باپ شریک بہن بھائیوں کا تعلق سگے بہن بھائیوں کے برابر تو نہیں ہوتا, اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے, لیکن ان کا تعلق بھی بہت قریب ہوتا ہے. سگے بہن بھائی ان کا آپس میں رشتہ اخوت کا بہت قریب ہے. باپ شریک بہن بھائیوں کا اس کے بعد ہے, ماں شریک بہن بھائیوں کا اس کے بعد ہے. لیکن ایک بڑا واضح فرق ہے ان تینوں قسموں میں. وہ فرق یہ ہے کہ جو سگے بہن بھائی ہیں ان کا نسب ایک ہوتا ہے, باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے, اور آپ کو پتہ نسب باپ سے چلتا ہے. ان کا نسب ایک ہوتا ہے. اگر باپ مثلا قریشی ہے تو وہ جو سگے بہن بھائی ہیں اس باپ سے جو اولاد ہے وہ سب قریشی ہوں گے, چاہے وہ آپس میں جو سگے بہن بھائی ہیں ان سب کا ایک ہی ہوگا. اور اگر
جو باپ شریک بہن بھائی ہیں ان میں اگرچہ ماں ایک نہیں ہے، ان کی باپ ان کا ایک ہے، ان کا تعلق سگے بہن بھائیوں کے بعد ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک نسل سے ہوتے ہیں، ان کا نسب ایک ہوتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ایک ہوتا ہے اور نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا۔ تو باپ شریک بہن بھائی ان کا بھی نسب ایک ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے باپ شریک بہن بھائیوں کو اور سگے بہن بھائیوں کو ایک طرح ڈیل کیا ہے اور ایک طرح ان کے حصے بیان کیے ہیں ایک برابر۔ لیکن جو ماں شریک بہن بھائی ہیں جن میں ماں ایک ہے باپ ایک نہیں ہے، تو ضروری نہیں ان کا خاندان بھی ایک ہو۔ اگر باپ مثلا قریشی خاندان سے ہے، ماں قریشی خاندان سے نہیں ہے، اور اب یہ دو بہن بھائی ہیں کہ جو ماں میں شریک ہیں، عورت میں شریک ہیں، ایک عورت اس کی کسی اور مرد سے شادی ہوئی، طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا، اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کر لی، وہ عورت خود مثلا آپ سمجھیے کہ قریشی خاندان سے نہیں ہے، پہلا شوہر اس کا قریشی خاندان سے تھا، دوسرا شوہر اس کا وہ قریشی خاندان سے نہیں ہے، تو اب اس عورت سے پہلے شوہر سے جو اولاد ہو اور پہلے شوہر سے جو بیٹا ہے اور دوسرے شوہر سے جو بیٹا ہے، یہ آپس میں ماں شریک بہن بھائی ہیں، اور آپ دیکھیں ان دونوں بھائیوں کا آپس میں جو ہے وہ بھائی تو ہیں ماں شریک، لیکن ان کا خاندان ایک نہیں ہے، جس کا باپ قریشی تھا وہ قریشی ہے، جس کا باپ قریشی نہیں تھا وہ قریشی نہیں ہے، ماں کے قریشی ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نسب کے اندر ماں کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بالکل الگ بیان کیا، چینج ہے وہ بالکل، اور سگے بہن بھائیوں کا اور باپ شریک بہن بھائیوں کا حصہ ایک جیسا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس ساری تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ دوسری آیت کا آخری حصہ، پہلے میں پڑھتا ہوں پھر تیسری آیت پڑھتا ہوں۔ تو دوسری آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کی بات کی ہے، اور یہاں پوری امت کا اجماع ہے اس مسئلے میں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، کلالہ، یا کوئی عورت فوت ہو جائے، کوئی مرد فوت ہو جائے یا عورت فوت ہو جائے اور وہ کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا ہے، یہاں قرآن کریم کے آیت میں صراحت نہیں ہے کہ ان بہن بھائیوں سے مراد کیا ہے، یہ صراحت حدیث سے پتہ لگتی ہے یا قرآن کریم کی ایک قرات ہے، اس قرات میں بھی وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے بعد من أُمٍّ کا اضافہ ہے کہ ماں کی طرف سے۔ اس مسئلے میں نے بتایا پوری امت کا اجماع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہے یہ ماں شریک بہن بھائیوں کے بارے میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی شرط لگائی ہے، اگر مرنے والا کلالہ ہو۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس مرنے والے مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور جس کی اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، باپ یا دادا، باپ بھی نہ ہو دادا بھی نہ ہو، اور اس کی اولاد یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی بھی نہ ہو، یعنی فروع میں تو کوئی بھی نہ ہو، نہ مرد نہ عورت، اصول میں مرد نہ ہو، باپ یا دادا، ماں کے ہونے نہ ہونے سے، نانی دادی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو جس کا باپ دادا نہ ہو یا جس کی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہ ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن، اور یہاں بھائی یا بہن سے مراد ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہے، تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو ماں شریک بھائی ہو یا بہن ایک حصہ ہے ان کا، چھٹا حصہ۔ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، ماں شریک بھائی 3 ہیں یا 5 ہیں، یا ماں شریک بہنیں 3 ہیں یا 5 ہیں، یا وہ خلط ملط ہیں ماں شریک بہن بھائی، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس حصے میں مرد عورت سے فرق نہیں پڑتا۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہیں۔ شرکاء کا مطلب برابر کے شریک، اور یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، وراثت میں کئی صورتیں ہیں جن میں مرد عورت کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ تو ماں شریک بہن بھائی ایک ہوں، مرد ہو یا عورت برابر حصہ ہے چھٹا، اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں 10 بھی ہوں تو وہ ایک تہائی حصے میں برابر کے شریک ہوں گے، چاہے وہ صرف لڑکے ہوں چاہے صرف لڑکیاں ہوں، چاہے وہ لڑکے لڑکیاں مشترک ہوں۔ تو ماں شریک بہن بھائی
وہ زیادہ ہوں تو وہ 1/3 لیں گے، 1/3، 1/3 سے زیادہ نہیں لیں گے، اور 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس وصیت کے بعد جو وصیت کی جائے یا قرض کے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہیں دینا، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت تحمل والے ہیں۔ اور پھر آگے آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی اہمیت بیان کی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ کی حد بہت اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو کراس کر لے، ان سے آگے بڑھ جائے، ان کو پامال کرے، ان کا دھیان نہ کرے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے آگ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ جو 2 آیات ہیں یہ بہت اہم آیات ہیں، میں ان پہ پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، اشارہ کر کے پھر آخری آیت پہ جاتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کی حد ہے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ عمومی آیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ وراثت کے احکام کے بعد ہے تو اس کا زیادہ تعلق وراثت کے ساتھ، وراثت کے ساتھ تو بالخصوص اس کا تعلق ہے، اور وراثت کے علاوہ بالعموم تعلق ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ جنتی نہیں ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ جنتی ہے۔ تو وراثت کے حوالے سے خاص طور پر ایک بندہ بہت نیک ہے، وراثت میں گڑبڑ کر دیتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، ہمیشگی کی جہنم کی وعید نہیں سنائی۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کسی عمل کی سزا میں جہنم بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی سزا جہنم ہے اگر اللہ معاف نہ کرے، ممکن ہے اللہ معاف کر دے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی گناہ اگر ایک انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، اللہ چاہے تو باقی گناہ معاف کر دے۔ شرک نہیں معاف ہو سکتا توبہ کیے بغیر، باقی گناہ توبہ کیے بغیر بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک عمل کی سزا جہنم ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے توبہ کیے بغیر، اللہ سزا دے ہی نہ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے دے جہنم کی، لیکن وہ وقتی سزا ہو، اور انسان جہنم کی سزا بھگت کے، اگر وہ مسلمان ہے، اس نے کوئی گناہ کیا بڑا، اللہ نے توبہ بھی اس کی قبول نہیں کی، اس کو سزا دی اس کے عمل کی، ولیعاذ باللہ جہنم کی، پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں عام طور پہ جہنم کا ذکر آتا ہے، ہمیشگی کا ذکر کہاں آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں ہمیشگی کا ذکر یا کفر یا شرک کے ساتھ آتا ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اگر مشرک نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں ہوگا، یا تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، شرک کے علاوہ اللہ باقی چیزیں معاف کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا دے کر کچھ عرصہ کے لیے پھر اللہ جنت میں بھیج دے۔ وراثت کے احکام میں ہمیشگی کی بات ہے، آپ غور کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اللہ اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور علماء کہتے ہیں عام طور پر کفر اور شرک پر اس قسم کی وعید ہوتی ہے۔ کفر اور شرک کے علاوہ اگر ہمیشگی کی جہنم کی وعید ہے تو وہ یا وراثت پر ہے یا قتل پر ہے، قتل پہ بھی یہ وعید ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہاں بھی خالدًا فِيهَا کے الفاظ ہیں۔ تو یہ قتل اور وراثت کا معاملہ یہ بہت اہمیت والا معاملہ ہے، اس میں بہت سخت وعید ہے اور ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آخری آیت کریمہ جو وراثت کے حوالے سے ہے، اور میں ذکر کر چکا ہوں وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں، لیکن وہ سگے یا باپ شریک بہن بھائی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ یہاں آگے بہن بھائیوں کا ذکر ہے، تو بہن بھائی کلالہ کی صورت میں وارث ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشرک بہن بھائی ہوں جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا، چاہے وہ سگے یا باپ شریک بہن بھائی ہوں، یہ بھی کلالہ کی صورت میں وارث ہوتے ہیں۔ اور کلالہ کی صورت میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کلالہ سے مراد اصل میں اکلیل اس تاج کو کہتے ہیں جس نے سر کو ہر طرف سے گھیرا ہو، عربی زبان میں اس سے کلالہ ہے۔ تو کلالہ سے مراد جس کے اصول اور فروع موجود نہ ہوں،
یعنی اصول میں باپ دادا موجود نہ ہو اور جس کی فروع اولاد موجود نہ ہو، ماں اور نانی دادی کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ اصل فتویٰ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، آپ جواب نہیں دیتے تھے جب تک آپ پر وحی نہیں اتری، پھر اللہ نے فتویٰ دیا، قل اللہ یفتی، پتہ لگا کہ اصل فتویٰ اللہ کا ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے فتویٰ پوچھا جائے تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ اس بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کیا ہے، فتویٰ یہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اور مفتی صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ فتویٰ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، یہ اللہ کی بات بتانی ہوتی ہے لوگوں کو۔ فتویٰ دینے کا حق اللہ کو ہے، یا اللہ کی طرف سے نبی دیتے ہیں، یا پھر نبی کے ورثاء علماء فتویٰ دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فتویٰ قرآن و سنت کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے، فتویٰ اللہ کا حکم بتانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کلالہ کے بارے میں فتویٰ کیا دیا، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو، ایک بہن، فلہا نصف ما ترک، اس کا نصف حصہ ہے کل جائیداد کا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم نے آیت نمبر 2 میں اس کے دوسرا حصہ جو وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں، وہاں اللہ نے صرف بہن کا حصہ بیان نہیں کیا، وہاں بہن یا بھائی کا حصہ بیان کیا، اور وہاں اللہ نے جو حصہ بیان کیا وہ ہے چھٹا حصہ۔ لیکن جب یہاں اللہ تعالیٰ نے بہن کا حصہ بیان کیا ہے، یہ نصف حصہ بیان کیا ہے، تو پتہ لگا وہاں کسی اور بہن کی بات ہو رہی ہے، یہاں کسی اور بہن کی بات ہو رہی ہے، ورنہ قرآن کریم میں ٹکراؤ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ وہاں ذکر کیا کہ وہاں ماں شریک بہن بھائی مراد ہیں، نہ یہاں وضاحت نہیں ہے اس آیت میں بھی کہ یہاں باپ شریک یا سگے بہن بھائی مراد ہیں۔ یہ وضاحت احادیث سے پتہ لگتی ہے یا یہ وضاحت مفسرین کرام نے کی ہے، اور میں نے بتایا یہ مسئلہ اجماعی ہے، اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی منکر حدیث ہو وہ اعتراض کرتا ہے، غامدی صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، یہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ لے لو چاہے یہ لے لو۔ یہ تو ٹکراؤ ہے قرآن کریم کا۔ اگر ہم یہ تفسیر کریں، پوری امت میں آج تک کسی نے یہ تفسیر نہیں کی جو غامدی صاحب کرتے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو چھٹا حصہ، وہ ماں شریک بہن بھائی کی بات ہے، وہاں بھی کلالہ کی شرط ہے، یہاں بھی کلالہ کی شرط ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر ایک بہن ہو تو آدھا حصہ، تو یہاں بہن سے مراد سگی بہن ہے یا باپ شریک بہن ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ لڑکا وارث ہوگا اس عورت کا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ یعنی اگر معاملہ الٹ ہو جائے، اگر لڑکا فوت ہوا ہے اور اس کی بہن موجود ہے اور یہ لڑکا کلالہ ہے، تو بہن کو تو آدھا ملے گا، اور اس بہن سے مراد سگی یا باپ شریک بہن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر لڑکا وارث ہو اور فوت ہونے والی لڑکی ہو، لڑکے سے مراد بھائی، تو یہ اس کا وارث ہوگا۔ کتنے مال کا وارث ہوگا یہ نہیں بتایا، یہ عصبی حصہ ہے، یعنی کل مال کا وارث۔ یعنی اگر ایک بھائی ہے تو وہ کل مال کا وارث ہوگا، عصبہ ہوگا۔ اب یہاں بھی فرق ہے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا بھائی ہو یا بہن، دونوں صورتوں میں چھٹا حصہ، وہ ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن کی بات ہے۔ یہاں ہے کہ اگر بہن ہے تو آدھا اور بھائی ہے تو پورا، کل مال کا وارث، عصبہ، یا پھر اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی بچنے والا اس کو ملے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، بس اگر وہ عورتیں ہوں، اثنتین دو، یعنی وہ بہنیں ہوں، بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، اور بہن بھائیوں سے مراد بھی سگے یا باپ شریک بہن بھائی، اگر وہ عورتیں ہوں دو ہی، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس پوری جائیداد سے جو مرنے والا چھوڑ کے فوت ہو جائے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بہن بھائی ہوں، سگے بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی نہیں، اگر وہ بہن بھائی ہوں مرد عورت ملے جلے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی، اس آخری آیت میں کلالہ کی شرط لگا کر اللہ نے بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا، یہ سارے بالکل ہو بہو وہی حصے ہیں جو بیٹا بیٹی کے ہم نے پڑھے۔ بیٹا بیٹی میں بھی یہی تفصیل تھی، ایک بیٹی ہے تو آدھا، یہاں ایک بہن ہے تو آدھا۔ وہاں بیٹے کا حصہ بیان نہیں ہوا تھا، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا بیٹا عصبہ ہے، اگر بیٹا اکیلا ہو تو کل مال لے گا،
یا اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی مال، یہاں بھائی کی وہی صورت بیان ہوئی ہے۔ اور وہاں 2 بیٹیوں کا ہم نے پڑھا تھا، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں تو 2/3 ہے ان کا، یہاں بہنوں کا اللہ نے وہی حصہ بیان کیا ہے، بہنیں 2 ہوں اور 2 سے زیادہ بہنیں بھی مراد ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے۔ اور وہاں اگر لڑکا لڑکی دونوں ہوتے، پہلی شروع ہی وہاں یہاں سے ہوا تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر اولاد میں ملے جلی اولاد ہو تو لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر، یہاں بھی بالکل ہو بہو یہی بات ہے۔ اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو پھر فللذکر مثل حظ الانثیین، پھر مرد کو 2 عورتوں کے برابر۔ تو یہ جو ایک بہن ہو تو آدھا، بھائی ہو تو پورا، ڈبل ہے بھائی کا، بہن کا سنگل ہے۔ 2 بہنیں ہوں تو 2/3، اور اگر بہن بھائی مشترکہ ہوں تو بھائی کا بہن سے ڈبل۔ یہی معاملہ اولاد میں بھی ہے۔ اصل میں یہ جو بہن بھائی کا سنگل اور ڈبل کی بات ہے، یہ اس میں ہے جہاں نسل ایک ہو۔ اولاد میں بیٹا ہو یا بیٹی، ان کی نسل باپ کی ہوتی ہے۔ اور جو سگے بہن بھائی ہیں، میں نے ذکر کیا، ان میں بھی نسل ایک ہوتی ہے۔ باپ شریک بہن بھائی، ان میں بھی نسل ایک ہوتی ہے، ان میں اللہ نے مرد کو ڈبل دیا، عورت کو سنگل دیا۔ لیکن ماں شریک بہن بھائی میں نسل ایک نہیں ہوتی، تو وہاں اللہ نے وہ ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، ان کا حصہ چھٹا، اگر وہ زیادہ ہو تو ان کو 1/3 حصے میں برابر کا شریک کر دیا، تو وہاں سنگل اور ڈبل کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کل تفصیل ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کی بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ آخر میں فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی بندہ اس تفصیل پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ کا اضافہ کر لیں جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، الحق الفرائض باہلها فما بقی فلاولی رجل ذکر، تو وراثت مکمل ہو جاتی ہے تقریباً، کہ اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دو۔ اصحاب الفرائض کے حصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں زیادہ، جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد کا، تو جو بچ جاتا ہے وہ سب سے قریبی مرد کا ہوتا ہے، اسبا کا ہوتا ہے۔ تو یہ کل وراثت کی موٹی موٹی تفصیل ہے، باقی مزید تفصیل ہو تو وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔